السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید و سنت پر قائم و دائم رکھے۔ سورۃ العلیٰ کی تفسیر کا تیسرا درس انشاءاللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے شروع کریں گے۔ بیچ میں دروس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اب شیڈول کے مطابق انشاءاللہ دروس ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ العلیٰ کی 5 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 13 تک انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر جو ہے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ سَنُقْرِئُكَ عن قریب، یہ سین ہے جو مضارع پر داخل ہوتی ہے، اور مضارع پر جب داخل ہوتی ہے تو قریب کا معنی دیتی ہے، استقبال کے معنی میں کر دیتی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ، سَنُقْرِئُ عن قریب ہم پڑھائیں گے، کا آپ کو، فلا تنسا پھر آپ نہ بھولیں گے۔ نقرئ ہم پڑھائیں گے، جمع متکلم کا صیغہ ہے باب افعال سے، اور کا مطلب آپ کو، ہم آپ کو عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔ فلا تنسا، نسی انسا، تنسا فعل مضارع ہے اور اس پہ نفی داخل ہوا لا، فلا تنسا تو آپ نہ بھولیں گے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی اس وحی کو ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے، تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، جیسا کہ سورۃ القیامہ کے اندر جو ہے موجود ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ان آیات کی تفسیر آپ سورۃ القیامہ میں پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح جلدی نہ کریں، جو وحی نازل کی جا رہی ہے، یہ وحی نازل آپ پر جو کی جا رہی ہے، ہم اس کو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھائیں گے، آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، اور آپ اسے نہ بھولیں گے، آپ پھر اس کو نہیں بھولیں گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الا ما شاء اللہ، الا، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے استثناء ذکر کیا کہ ہم جو وحی ہم آپ پر نازل کرتے ہیں وہ آپ بھولیں گے نہیں، الا مگر، ما شاء اللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہاں پہ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا کہ آپ بھولیں گے نہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ مگر جو کچھ اللہ چاہے، یعنی آپ بھول نہیں سکتے، جو وحی آپ پہ نازل کی جا رہی ہے قرآن،
یہ قرآن آپ نہیں بھولیں گے، اور یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اگرچہ ذکر سے مراد پورا دین ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بھولنے والے نہیں ہیں، مگر جو کچھ اللہ تعالی چاہے. اب یہاں پہ استثناء کیا گیا کہ آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو کچھ اللہ چاہے، نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ بھول سکتے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن نہیں بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن یاد رہا، لیکن جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بحیثیت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر اور خوف لاحق تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام جب پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو دہرایا کرتے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ آپ کو بلا دینا چاہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کو بلوا دے گا. ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے جب ہم نے تفسیر اسٹارٹ کی تھی تو میں نے ایک پورا لیکچر دیا تھا، اور الحمدللہ اس وقت جو ہے کافی لوگ تھے، انہوں نے سنا بھی تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تعلق سے کچھ علم نہیں تھا، اور اس کی وجوہات اور اس کے تعلق سے جو تفصیلات تھی مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر بعض آیات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا، ان کے اندر کچھ احکام تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا پھر بعد میں ان آیات کو منسوخ کر دیا. ان آیات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور ان کی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی دوسرا حکم لے آئے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جو ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا جو آپ کو بلاتے ہیں، تو ہم یا تو اس جیسی یا اس سے بہتر اور آیت لے آتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض احکام کو پہلے نازل کیا، بعض چیزیں ایسی تھی جو پہلے حرام تھی حلال ہو گئی، بعض ایسی جو پہلے حلال تھی حرام ہو گئی. ایسے بہت سارے اور معاملات ہیں. جب آپ شریعت پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی کئی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مل جائیں گی. اور ناسخ و منسوخ کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا قرآن کی تفسیر کے تعلق سے بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے احادیث کی بھی ناسخ اور منسوخ، کہ کون سی حدیث نے کس حدیث کو یعنی ختم کیا، کون سی حدیث منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے. منسوخ یعنی جو ختم کر دی گئی، ناسخ یعنی جو اس کے بدلے آئی. تو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے. جب ہمیں اس کا علم ہوگا تبھی ہم صحیح طریقے سے شریعت کو سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے بعض جاہل لوگ ایسی آیات یا ایسی احادیث کو لے کر آتے ہیں جو جن کا حکم ختم ہو چکا ہے، جن کا حکم جو ہے ختم ہو چکا ہے، اور وہ ان سے استدلالات وغیرہ کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے قرآن سے ٹکرا رہی ہے، نعوذ باللہ. وہ ان کی جہالت کی اجازت ہے. اسی لیے ناسخ اور منسوخ کا علم دونوں حدیث کے لیے بھی اور تفسیر کے لیے بھی، دونوں کے لیے جو ہے ضروری ہے. پھر ناسخ کی اقسام تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آپ لوگ درس سن لیجیے گا، یوٹیوب پہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کو بلوا دے گا، وہ آپ کو بلوا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو یعلم الجہر وما یخفا، انہو یقیناً وہ، یعلم الجہر، یعلم وہ جانتا ہے، فعل مضارع فاعل مذکر غائب، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر، جہر کہتے ہیں ظاہر، جو واضح چیز ہو، ظاہر ہو، پوشیدہ نہ ہو، مخفی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جہر. جیسے ہم کہتے ہیں جہری نماز، جہری یعنی وہ نماز جس نماز میں آواز واضح ہوتی ہے، قرات جو ہے بلند سے ہوتی ہے، اس کو ہم جہر کہتے ہیں. انہو یعلم الجہر، وہ یقیناً وہ جانتا ہے ظاہر کو
وما یخفا، اور جو کچھ پوشیدہ ہے. یخفا فعل مضارع ہے، خف یخفا مطلب پوشیدہ. اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ہے عظیم صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، جو واضح ہے، جو سامنے ہے، کلیئر ہے، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے. یہ حکم حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے. جہر قرآن کا، جہر سے مراد قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں، اور جو آپ کے سینے سے پھر مٹا دیا جائے تو وہ پوشیدہ ہے. یعنی جیسے کوئی آیت تھی جو پہلے حکم نازل ہوا تھا، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو آپ کے سینے سے کیا کر دیا، اس کو مٹا دیا. اسی طرح جہر اونچی آواز سے پڑھے یا پست آواز سے پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو، چاہے وہ ظاہر کی جائے چاہے وہ چھپ کر کی جائے، اللہ سبحانہ وتعالی پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. یسر یُیسِّرُ تَيْسِيرًا باب تفعیل سے آسانی پیدا کرنا، اور نُيَسِّرُ اور ہم آسان کر دیں گے کا آپ کے لیے لِلْيُسْرَى. یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر جو ہے یہاں پہ یسرا کو ذکر کیا. یسرا کا مطلب ہے آسانی، یسرا کا مطلب جو ہے آسانی ہے، یہ اسم تفضیل ہے ایسر سے مؤنث. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. کیا آسانی پیدا کر دیں گے؟ یہ یسرا، یہ یسرا یسر سے ہے، اور یسر یہ یسر یسر باب تفعیل سے ہے، اور یسرا اس کے اگر ہم جائیں گے تو یہ باب ضرب یضرب سے بنے گا. اب ہم آپ کے لیے آسانی کیا پیدا کریں گے؟ تو حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو آیت ہے یہ عام ہے. مثلا ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے، یعنی ہم جو آپ وحی آپ پر نازل کرتے ہیں وہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کرنا، یاد کرنا تاکہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو طریقہ آسان ہوگا. ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ہم آپ کے لیے ایسے افعال، یعنی ایسے کام، اقوال، ایسی باتیں آسان کر دیں گے جن میں خیر اور بلائی ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کر دیں گے جو انتہائی آسان، انتہائی مستقیم، سیدھی اور سچی اور معتدل درمیانوی ہو. یعنی ایسی شریعت ہو یہ جو جس کے اندر سختی نہ ہو، معتدل ہو، جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی عسر، کوئی تنگی، کسی طرح کی بھی کوئی چیز موجود نہ ہو. یہ عظیم آیت ہے، یہ بہت عظیم آیت ہے. جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، تو آسانی پیدا کر دینے میں بہت ساری چیزیں، قرآن کو آسان کر دینا، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنا آسان کر دینا، پھر خیر کے راستے کو آسان کر دینا، جنت کے راستے کو آسان کر دینا، جن چیزوں میں خیر اور بلائی ہو ان کو آسان کر دینا، شریعت کو، پوری دین کو آسان اور سہل اور معتدل بنا دینا، جس میں کوئی کجروی، ٹیڑھا پن، کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی جو ہے کجروی نہ ہو. عظیم آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فذکر، فذکر فا حرف عطف ہے، ذکر فعل امر ہے، فذکر ذکر یذکر تذکیرا نصیحت کرنا باب تفعیل سے یہ فعل امر ہے. فذکر تو آپ نصیحت کیجئے، ان یہ شرط ہے، ان یہ جو ہے شرط ہے
ان نفعت الذکرا، نفعت یہ جو ہے کیا کہتے ہیں فعل ماضی ہے، نفع سے واحد مؤنث غائب ہے، یہ نفعت، لیکن چونکہ نفعت کے بعد تائے تانیث کے بعد جو اسم آ رہا الذکرا یہ الف لام والا ہے تو تا کے نیچے زیر دے دیے، ان نفعت الذکرا فذکر، تو آپ نصیحت کرتے رہیں، تو آپ نصیحت کرتے رہیں، ان اگر نفعت فائدہ دے، الذکرا نصیحت کچھ، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ یہ بھی ایک عظیم اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عظیم آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے نصیحت کا، وعظ کا طریقہ اور اس کا اسلوب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے ترجمہ یہ کیا ہے، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ یہ بہت عظیم آیت ہے۔ اس عظیم آیت کے اندر وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کے لیے اس آیت میں ایک عظیم سبق اور درس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ شرط لائے، ان یہاں پہ شرط لائے، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو ہے بہترین بات کہی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی یہ بات بیان کی ہے، یعنی وعظ و نصیحت وہاں کریں، یعنی نصیحت آپ وہاں کریں جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا۔ یہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا۔ اور حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، جن کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ مشہور کتابوں میں آپ کی کتاب فتح القدیر ہے، تفسیر کی کتاب جو بہت معروف ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی۔ آپ یمن کے تھے اور پہلے آپ شیعہ تھے، شیعوں میں سے زیدیہ فرقہ سے آپ تھے، اور شیعوں کے اندر کئی فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فرقہ زیدیہ جو تھوڑا معتدل فرقہ ہے، جس کے اندر مطلب جو شیعت کے اندر خرافات اور جو بگاڑ عقائد وغیرہ کے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں، ان کے اندر سنت اہل سنہ کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت دی، پھر امام شوکانی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا انقلاب لایا اور ایک بہت بڑے امام بنے۔ اور اہل الحدیث بر صغیر کے جو اہل الحدیث ہیں وہ امام شوکانی رحمہ اللہ کو بہت فالو کرتے ہیں، کیونکہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی جو اکثر فتاوے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے نیل الاوطار فتاوے کی 16 جلدوں میں، بہت زبردست کتاب ہے عربی زبان کے اندر۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ جو ہے کا جو منہج تھا عقائد کے اندر، تو خیر فروع کے اندر، مسائل کے اندر بھی احادیث کو جو ہے مقدم رکھتے تھے۔ تو حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے۔ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انداز و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی۔ یعنی اولم تنفع، یعنی امام شوکانی رحمہ اللہ کا جو بات بیان فرمائی ہے اس میں گویا کہ یہاں پہ یہ چیز محذوف ہے، یعنی اس چیز کو ڈراپ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، فذکر ان نفعت الذکریٰ اولم تنفع، کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، اولم تنفع یا نہ فائدہ دے۔ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کا موقف ہے، جبکہ دیگر اہل علم کا موقف کیا ہے کہ دوسرے دلائل وغیرہ اور دوسرے نصوص کو دیکھ کر کے کہ نصیحت جو ہے ہمیں مدعو جس کو ہم بلا رہے ہیں اس کے مدعو کے اوصاف دیکھ کر، جس طریقے سے داعی کے لیے اوصاف ضروری ہے، ایک دعوت دینے کے لیے صفات ضروری، اسی طریقے مدعو جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کی صفات کا بھی جو ہے التزام کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو سامنے رکھنا دعوت سے پہلے وہ ضروری ہے۔ مدعو کیسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جسے دعوت دے رہے ہیں وہ ایک دم
ایک دم جو ہے الگ طریقے کا ہے کہ آپ اگر اسے قرآن، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ قول بھی شاید ابن کثیر کے اندر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ایسے انسان کے پاس ایک ایسے انسان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کریں اور وہ آدمی اپنی جہالت کے اندر بہت زیادہ حد سے آگے نکل چکا ہے اور آپ اس کی جہالت کو نہیں دیکھ رہے، آپ اس سے حدیث بیان کر کہ ایسا نہ ہو کہ موقع محل آپ نے مناسب نہیں اختیار کیا اور وہ آدمی قرآن اور حدیث کا انکار کر دے، قرآن و حدیث کا انکار کر دے۔ اس لیے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھے گا کہ مدعو کس حالت میں ہے، مدعو کس طریقے کا ہے، اس کا مزاج کیسا، اس اعتبار سے دعوت دی جائے گی، حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ان کا، کہ ہم لوگوں کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کس پر؟ علی بصیرہ، بصیرت کی بصیرت کیا ہے؟ بصیرت علم ہے، بصیرت حکمت ہے، بصیرت اچھی موعظہ حسنہ ہے، یہ بصیرت ہے۔ تو بصیرت میں سب سے پہلی چیز علم ہے، اس کے بعد میں حکمت آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور طریقہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدعو کو دیکھ کر نصیحت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کئی احادیث پڑھیں گے، احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی سوال مختلف سائلوں نے کیا، کسی نے کہا کہ کون سی چیز افضل ہے، مجھے ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے مناسب ہو، جو میرے خیر کا باعث ہو، کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حدیث کے اندر ایک الگ الگ جو ہے بات بتائی۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ والدین کی خدمت کرنا افضل ہے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کو اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں فرمایا، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور اسلوب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو، سوال کرنے والے کو اس کے مزاج کو سمجھ جاتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج کو جانتے تھے، تو اس کے لیے وہ نصیحت کرتے تھے جو نصیحت اس کے لیے زیادہ فائدے مند۔ جیسے بعض صحابی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی اوصینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے 3 بار کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، اس کو اس چیز کی ضرورت تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی لیے بعض لوگ جب احادیث کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ چیز افضل ہے، کسی کے اندر فرمایا کہ یہ چیز افضل ہے، کسی چیز کے اندر، تو یہ حدیثوں میں تو آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ جہالت ہے، وہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے اعتبار سے جواب دیتے تھے جیسے سائل کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یہ ایک بہت پیاری بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں پہ بھی سین استقبال ہے، یذکر، تذکر، یتذکر، تذکرا، باب تفعل سے نصیحت لینا حاصل کرنا، باب تفعل سے۔ من جو ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ من جو ہے موصولہ ہے، اور یخشا خشیہ یخشا فعل مضارع مطلب ڈرنا جس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سیذکر، عن قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ، من یخشا، جو ڈرنے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دی کہ نصیحت کن لوگوں کے لیے نصیحت کن کو فائدہ دیتی ہے؟ نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہو۔ خوف اور خشیت دونوں میں فرق ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت بہتر انداز میں جو ہے اس کی جو ہے وضاحت بیان کی۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے جب قرآن کے اندر کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے حقیقت میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان کی کہ خشیت اور خوف میں فرق یہ ہے کہ خوف وہ ہے جو بغیر علم کے ہو،
یعنی علم کی بنا پر نہ ہو خوف، اور خشیت وہ ہے جو علم کی بنا پر ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء. علماء کیوں ڈر رہے ہیں؟ علم کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں علم کی وجہ سے. علم، خشیت اور خوف دونوں میں یہ فرق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سیذکر من یخشی، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا. یہ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا کہ ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس کو ضرور قبول کرے گا اور اس سے وہ اعراض نہیں کرے گا. یعنی آپ کی نصیحت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں، حافظ صلی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کی نصیحت سے وہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، ان میں خشیت الہی ہوگی اور اپنی اصلاح کا جذبہ. یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر ایک انسان کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ میری درستگی ہو، میں بہتر بنوں، میں اپنے آپ کو صحیح کروں، میں اپنی آپ کی اصلاح کروں، تو وہ اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی. تو اپنی اصلاح کا جذبہ جس کے اندر ہوگا اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت بہت جلد اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اس کو بہت جلدی اس سے فائدہ ہوگا. اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں خشیت الہی اور اپنی اصلاح کا جو جذبہ ہے یہ مزید مضبوط اور قوی ہو جائے گا، مزید مضبوط اور قوی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصیحت کون قبول کرتا ہے اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا. اب یہ والی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُ، تجنب یتجنب تجنبا، باب تفعول سے اجتناب کرنا، کسی چیز سے رک جانا، بچ جانا. وَيَتَجَنَّبُ، اور بچے گا، ہا کس سے؟ ہا اشارہ الذکرہ کی طرف، نصیحت کی طرف. بچے گا اس سے کون؟ الاشقا، جو بدبخت ہے، جو بدبخت ہے. ہاں محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا. یعنی بدبخت نصیحت سے کیا کرے گا؟ نصیحت سے اعراض کرے گا، نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا. یعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ان کا کفر پر اصرار، کفر پر جمے رہنا اور اللہ کی معصیتوں میں ڈوبے رہنا ان کے اندر جاری ہے، تو پھر نصیحت ان کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی. اسی لیے جو بہت زیادہ گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نصیحت ان پر جلدی اثر انداز نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی ہے جو گناہ، جس سے کبھی گناہ ہو گیا، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اگر اسے نصیحت کریں گے فوراً وہ نصیحت پر عمل کرے گا اور اس گناہ سے توبہ کرے گا. لیکن جو کنٹینیو گناہ کر رہا ہے، گناہوں میں اصرار کر رہا ہے، جو گناہ کنٹینیو گناہ کرتے جا رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، معصیت میں ایک دم ڈوبا ہوا ہے، آپ اسے نصیحت کریں گے، نصیحت اس کو جلدی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ چکا ہے. اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. دلوں کی سختی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا عذاب ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ بات بیان فرمائی ہے کہ دلوں کی سختی، دل کا سخت ہو جانا، یہ بہت ہی غلیظ اور گندی بیماری ہے، بہت ہی غلیظ اور گندی بیماری ہے. جس انسان کا دل سخت ہو جائے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اس انسان پر بہت بڑا عذاب ہے. کیونکہ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس انسان کے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہوتے. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر دل کسی کا سخت ہو جائے تو اس کے سامنے اگر پہاڑ بھی
ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں، لیکن اس کے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اور جو میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی ہے، لمبی آیت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، پھر ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بہت عظیم آیت ہے، آپ لوگ پڑھیے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ حالانکہ پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے پانی بہ پڑتا ہے۔ پتھروں میں سے بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے رو دیتے ہیں، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو اللہ کی پناہ۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب جو نصیحت سے گریز کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بدبخت ہے وہ، اور جو بدبخت ہے تو اب اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا الذی یصلی النار الکبری، الذی اسم موصول مذکر کے لیے واحد کے لیے، الذی جو، یصلا صلی یصلا مضارع ہے، داخل ہوگا النار کس میں؟ آگ میں، الکبری یہ آگ کی صفت ہے، الکبری یہ آگ کی صفت ہے، الذی یصلی النار الکبری، کبری بڑی، ٹھیک ہے، اکبر اسم تفضیل کی کبری مؤنث، الذی یصلی النار الکبری جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، بڑی آگ میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آگ سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیفیت بیان فرمائی ہے کہ اس آگ میں جو جانے والے ہوں گے ان کا کیا کیسی کیفیت ہوگی؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم پھر لا يموت وہ نہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا یحیا اور نہ جیے گا۔ مات یموت مرنا، یموت فعل مضارع ہے، اور یحیا ٹھیک ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، فعل نفی داخل ہوا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، ثم کا یہاں پہ اگر ہم ترجمہ جہاں کرتے ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ محمد جناگڑی رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہی ترجمہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ حرف عطف بن رہا ہے، جہاں پھر نہ وہ مرے گا، یا پھر اگر کریں تو بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، دونوں درست ہے۔ پھر وہ نہ مرے گا نہ اس میں جیے گا، یعنی جو جہنم ہے یہ ایک ایسی خطرناک جگہ ہے جس کے اندر نہ موت ہے نہ زندگی، نہ انسان مر سکتا ہے نہ ہی جی سکتا ہے۔ اور یہ چیز اگر ایک انسان کے اندر، دنیا کے اندر اگر ایک انسان ایسی تکلیف میں آ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں کہ نہ موت نہ زندگی، تو یہ جب دنیا کے لیے یہ چیز اتنی تکلیف دہ ہے تو آخرت کے اندر اس کا کیا آخرت کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی اس سے پناہ میں رکھے۔ یعنی حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، یہ ہے جن کی جو نہ جیئیں گے نہ مریں گے، ایسی حالت میں رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں وہ موحدین مؤمنین جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کیا، تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان کی حالت جو ہے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر، ٹیمپرری طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا۔ اور یہ بات جو ہے مسند احمد کی روایت میں موجود ہے، جو کہ امام کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر میں بیان کروں گا کہ جہنم میں رہ گئے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ایک طرح کی موت دے دے گا، یہاں تک کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں جو ہے لفظ ہے فیح، کوئلہ بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء اور مؤمنین کی سفارش سے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے نکالے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس میں نہر الحیاء کے اندر ڈالے گا۔ پھر جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے،
جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے سیلاب سے کوڑے پر دانہ اگاتا ہے، جس طریقے سے سیلاب آتا ہے اور سیلاب ختم ہونے کے بعد جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے درخت اگاتے ہیں، اس طریقے. اور مسند احمد وغیرہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے کہ جس طریقے سے ایک بیج جو ہے اگتا ہے، ہرا ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ جو عصاۃ الموحدین، یعنی وہ لوگ جو نافرمان تو ہوں گے لیکن موحدین ہوں گے، تو چونکہ موحدین پر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اگر وہ جہنم میں جائیں گے بھی تو عارضی طور پر جائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جو ہے جہنم سے نکال کر نہر الحیات کے اندر ڈال کر پاک اور طاہر اور طیب بنا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخل کرے گا. موحدین سے مراد توحید والے جن کے بعد اللہ کی توحید ہے. توحید ایک عظیم نعمت ہے، اور آپ لوگوں نے حدیث البطاقہ سنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے برائیوں کے. 99 رجسٹر کس کے ہوں گے؟ برائیوں کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رجسٹر بھی اتنے لمبے، اتنے چوڑے کہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے، یعنی ان وہ برائیوں کے رجسٹر بھی اتنے بڑے کہ حد نگاہ تک، جہاں تک نظر پہنچے وہاں پھیلے ہوئے. اللہ اکبر. وہ بندہ جب اپنے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جو بندہ وہ اپنے 99 رجسٹر گناہوں کے رجسٹروں کو دیکھے گا تو وہ دل کے اندر یہ سوچے گا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو یہ یاد دلائے گا، اے بندے کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ وہ بندہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا کہ ہاں میرے رب یہ سب خطائیں میں نے کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک پرچی کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، ایک بطاقہ اللہ سبحانہ و تعالی نکالے گا جس بطاقے پر لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ افضل کلمۃ التوحید ہے، اور ہماری زبانوں پر کثرت سے اس کلمے کا ورد ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کا یہ ایسا عظیم کلمہ. اللہ اکبر. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا کہ مجھے کچھ کلمات سکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اللہ اس کو تو ہر کوئی کہتا ہے، اس کلمے کو تو ہر کوئی کہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا جواب دیا؟ آپ لوگ حدیث پڑھ لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ پرچی نکالے گا اور اس کے بعد 99 رجسٹروں کو ایک ترازو میں اور اس پرچی کو، اس بطاقے کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک ترازو میں رکھے گا. تو وہ 99 رجسٹر جو ہے وہ ترازو جو ہے ہلکا ہو جائے گا، اور جو حدیث البطاقہ لا الہ الا اللہ والی پرچی ہے وہ بھاری اور برکم ہو جائے گی. پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو کہے گا اے میرے بندے، میرے پاس تیری یہ نیکی تھی، اس کے ذریعے سے میں تیری ساری برائیوں کو معاف کرتا ہوں اور تجھے جنت کا وارث بناتا ہوں. اسی لیے سب سے زیادہ ہمیں اپنی زندگیوں میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے توحید پر استقامت. ہماری توحید کے اندر کبھی خلل نہ آئے، ہماری توحید کے اندر کبھی نقص نہ آئے. اگر ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنی توحید کو صحیح اور سالم رکھ کر چلے گئے، اپنی توحید پر اگر ہم قائم رہے، توحید پر اگر ہم نے استقامت اختیار کر لی، اللہ کی قسم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیں یہ قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرے گا. اسی لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں، اور خاص کر کے اس معاشرے کے اندر اور ہم جن حالات کے اندر ہیں، جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں،
ہمیں توحید کی بہت زیادہ ضرورت ہے. توحید کو ہم ہر چیز سے مقدم رکھیں. توحید کا علم ہر چیز سے پہلے، توحید کی تعلیم ہر چیز سے پہلے، توحید کی دعوت ہر چیز سے پہلے، توحید کی فکر ہر چیز سے پہلے، کلمت و توحید کا ذکر ہر ذکر سے پہلے. ہم توحید کو ہر چیز سے مقدم بنائیں. ہر توحید اپنی اولاد سے پہلے، اپنے مال سے پہلے، اپنی جائیداد سے پہلے، اپنی ساری چیزوں سے، اپنی جان سے پہلے ہم توحید کو مقدم رکھیں. انشاءاللہ اگر ہم نے توحید کو مقدم رکھا ساری اشیاء پر، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے کامیاب رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توحید پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ذریتوں کو، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی توحید پر ثابت قدم رکھے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.